بہت بڑی جماعت ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچھ اس ملک کو دیا, آج پاکستان جس ٹرم آئل سے گزرا ہے, اس میں ذمہ داری ہم سب کی ہے. بینگ اے پاکستانی, چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوں یا پاکستان کے اندر ہو, ہماری پہچان ہمارا ملک ہے, ہماری دھرتی ماں ہے. ہمارا پیار اپنی اس وطن کی مٹی کے ساتھ ہے. جو لوگ مجبوری سے یہاں آئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کا دل اسی طرح اپنے وطن کے لیے درد سے دھڑکتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. آج پاکستان جس طرح ٹیررزم کا شکار ہے, پاکستان کے اندر جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے کہ آج جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے گا. پاکستان کی فوج کو اپنی پالیسیز کلیئر کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنی ہے تو کوئی نتیجہ نہیں مذاکرات کا نکلے گا. اگر پاکستان کی فوج کھل کر اپنے آپ کو 80 کی دہائی کی جو پالیسیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں اور کلیئر ہو جائیں تو یہ ٹیررزم ایک دن کے اندر آپ کا ختم ہو سکتا ہے. ٹیررزم کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہر کوئی شخص جو گروپس بن گئے ہیں, کوئی ادھر سے گروپ بن رہا ہے, کوئی ادھر سے گروپ بن رہا ہے, یہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ پاکستانی سب ایک بات بالکل, پاکستان کی فوج, ہمیں بہت احترام ہے پاکستان کی فوج کا. پاکستان کی فوج اپنے آپ کو کلیئر کرے. اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے اندر امن کی ضرورت ہے, افغانستان کے اندر امن کی ضرورت ہے. پاکستان کے اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ رول ہماری اپنی فوج کا ہے. فوج کا کردار اس میں بہت کلیئر ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی پیٹریوٹ پاکستان کی فوج ہے ان کو یقیناً ان مسئلوں پہ ہم سے زیادہ کنسرن بھی ہوگا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی اکنامک پالیسیز, وہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اگر بات ہوتی ہے تو کبھی ایک بات ہوتی ہے, کبھی دوسری بات ہوتی ہے. پاکستان کے غریب عوام نہیں جانتے کہ آپ کا پیسہ آپ کو کتنے بلین ڈالر ورلڈ بینک دے رہا ہے, یا آپ کو کتنے بلین ڈالر سعودیہ دے رہا ہے, یا آپ کو کتنے بلین ڈالر جو ہے کوئی اور ملک دے رہا ہے. پاکستان کے عوام اپنی جو مہنگائی بے روزگاری ہے اس کا حل چاہتے ہیں, اپنے ایشوز کا حل چاہتے ہیں, وہ ایجوکیشن چاہتے ہیں, وہ ہیلتھ چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر پروونشل اٹانومی نہیں ہے. پاکستان کے 4 صوبے جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی, چاروں صوبوں کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں, لوگوں کے اندر ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے. بلوچستان سندھ کو دیکھ لیں, ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے. تو جو موومنٹ سر اٹھا رہی ہیں ان کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام ان فورسز کے ساتھ, چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہے, چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, یا پنجاب کے اندر سرائکی صوبے کے لوگ ہیں, یا جو ہند کو والے ہیں, جو بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو بھی حکومت بیٹھی ہو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے رائٹس کے لیے جو بھی ایک آئین کے تحت جو بھٹو صاحب نے آئین دیا اس آئین کو دیکھا جائے, اور ان کے جو بھی رائٹس ہیں ان کے رائٹس ان کو دیے جائیں. جن علاقوں سے ریسورسز ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ, ان علاقوں کو سب سے زیادہ ترقی دینی چاہیے. جن علاقوں سے آپ کی گیس, پیٹرول, کوئلہ, جو علاقے آپ کو دے رہے ہیں, اگر وہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے تو آپ کون سے پاکستان کی پھر بات کرتے ہیں. پاکستان کا قائم رہنا اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے, اور پاکستان کے اندر امن ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اندر بہت اہم رول ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بہت اہم رول ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں سے, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوں,
چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں, آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوں, ناردرن ایریاز میں بیٹھے ہوں, جہاں جہاں بیٹھے ہوں, آپ کو اب ایک آواز ہو کر بولنا پڑے گا. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پارٹی کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے یہ پارٹی. اس پارٹی کو بچانا بہت ضروری ہے, ایک لبرل پروگریسو پارٹی کو بچانا بہت ضروری ہے. اور جیسے عابدہ بی بی نے کہا کہ بھٹو صاحب کے وارث اس کے کارکن ہیں. بھٹو صاحب نے خود کہا تھا ایک بھٹو میں ہوں, ایک بھٹو تم ہو. شاید وہ اسی فلسفے کی بات کر رہے تھے کہ بھٹو کی وراثت کے امین اس کے کارکن ہیں. کارکن اٹھے اور اس پارٹی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لو. یہ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ پارٹی کو اگر اس وقت اس پارٹی کو بچانے کے لیے کارکن میدان میں نہیں آیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہوں گے. جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان چلی گئی, اسی طرح سیاسی کارکنوں کو پھانسیوں پر لٹکایا جاتا رہے گا. سیاسی کارکن بولتا رہے گا, سیاسی وڈیرے اپنی باتیں کرتے رہیں گے, سیاسی پارٹیوں کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنی مرمانیاں کرتے رہیں گے, اور کارکن کو ہاری. اور اگر اس طرح رہنا ہے کارکنوں کو, اگر ان کا ہاری بن کے کارکن رہنا چاہتے ہیں جو اب سسٹم چلتے آ رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ہم اپنے ساتھ ظلم نہیں کریں گے کہ سیاسی کارکن کو ایک ہاری کی شکل دے دیں. سیاسی کارکن عزت نفس چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, پارٹی کے اندر رسپیکٹ چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے, کچھ نوکری نہیں مانگتا, کچھ عہدہ نہیں مانگتا, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی پہچان مانگتا ہے. سیاسی کارکن کی پہچان ہوتی ہے, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کے ورکرز کو ایک پہچان دی. اس پہچان کے نتیجے میں ہم سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں سے, میں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہوں گی, یہاں اے این پی والے تو بیٹھے ہوئے اکبر صاحب, ان کو بھی کہوں گی کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی آواز اٹھاؤ. پیپلز پارٹی والے اپنی پارٹی کے اندر آواز اٹھائیں کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں. جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر سب سے پہلے ڈیموکریسی ہوگی, پھر ملک کے اندر ڈیموکریسی ہوگی. اور میں پھر کہنا چاہوں گی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کو 7 سال ہو گئے. انفارچونیٹلی 5 سال ان کی حکومت رہی. یونائٹڈ نیشن نے ان کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور میں کہتی ہوں کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ہمیں. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن نہ ہوئی, لیاقت علی خان کا قتل ہوا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا, کیا پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ جو عوام کے بات کریں گے, جو عوامی لیڈر ہوں گے, ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا؟ کیا ہم یہ سب قبول کر لیں ان کی یہ باتیں؟ نہیں, یقیناً نہیں. پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون ہیں, اور کیوں 7 سال گزرنے کے باوجود اتنی ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا فنگر پرنٹس کے ساتھ بندہ پکڑا جا سکتا ہے. دنیا کے آج 7 سال گزرنے کے باوجود انویسٹیگیشن میں کوئی مجھے پروگریس نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تو شاید پرائورٹی نہیں تھی, ان کی پرائورٹی پاور تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ڈیمانڈ ہے, جو بھی حکومت ہو, چاہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہو یا اس کے بعد آنے والی حکومت ہو, لوگ عوام کی ڈیمانڈ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل عوام کے سامنے لائے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے غریب عوام کے جو مسائل ہیں, جو پاکستان کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن دن بدن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے, اس پر حکومت, جو بھی میاں صاحب کی حکومت جو کر رہی ہے وہ بہت ناکافی ہے. بہت کچھ چاہیے پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے, بہت کچھ چاہیے. اب لالی پاپس کے ذریعے پاکستان کے عوام کو زندہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو پریکٹیکلی اپنی پالیسیز واضح کرنی پڑیں گی. آپ کی فارن پالیسی کیا آپ کو واضح کرنی پڑے گی, آپ کی اکنامک پالیسیز کیا آپ کو واضح کرنی پڑے گی, آپ کی ڈیفنس پالیسی کیا آپ کو واضح کرنی پڑے گی. صرف باتوں سے جو ہے یہ لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. اور پھر میاں صاحب کو میں ایک بات کہوں گی,
بڑے احترام کے ساتھ کہ صرف لاہور پاکستان نہیں ہے، صرف پنجاب پاکستان نہیں ہے، پورا پاکستان کے چاروں صوبے پاکستان ہیں. جس طرح آپ لاہور اور پنجاب پہ توجہ دیتے ہیں، اس طرح آپ سندھ پہ، خیبر پختونخوا پہ، بلوچستان کے عوام کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں. وہ بھی پیار کے بھوکے لوگ ہیں، ان کے رائٹس ان کو دیں، ان کو عزت دیں، ان کو اپنی حکومت کے اندر نمائندگی دیں، ان کی بات کو سنیں، تاکہ آپ حکومت کو چلا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے ملک کے اندر. اسی طرح حکومتیں آتی رہیں گی، ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوتی رہے گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جتنے لیڈران ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً جو پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑی بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ مجرم ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ مجرم ہو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، آپ مجرم ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس آئیڈیالوجی سے دور کر دیا گیا ہے، اور آپ خاموشی اس کی زبان اختیار کی ہوئی ہے، آپ نے خاموشی کی ہوئی ہے، اور خاموش رہنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا کرنے والا. آپ صفدر صاحب بات کر لیں تو پھر آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ ناہید خان صاحبہ. اب میری گزارش ہے جناب سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب سے. میرے خیال میں جب ناہید نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ مزید اس میں ایڈ کرنے کی کوئی اتنی بات بنتی نہیں ہے. اصولاً جو ہے نا پہلے مجھے اگر بلوا لیتے تو میں کچھ کہہ دیتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے ساری چیز ایکسپلین کر دی ہے اور بڑی ہی یعنی مخلصانہ اور بڑی ہی کلیئر انداز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پریس کے دوست بیٹھے ہیں، یقیناً سوالات ان کے ہوں گے. جو سوالات ہوں گے تو پھر میں کوشش کروں گا میں ذرا زیادہ بول لوں بنسبت ان کے. جی میاں علی صاحب آپ اگر چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میڈم آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید نیویارک میں. سوالوں کے جواب صفدر صاحب آپ دیں گے. آپ بھی دیں گے؟ نہیں میں بھی دوں گی، لیکن سوال آپ سے کروں. ابھی آپ نے محترمہ کے قتل کے حوالے سے کہا کہ ابھی تک ان کا جو ہے وہ سراغ نہیں ملا اور مجرم نہیں پکڑے گئے، لیکن جہاں تک پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے یا پورے انٹرنیشنل میڈیا کا تعلق ہے، زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ محترمہ کا کس نے شہید کیا. نمبر 1. نمبر 2، 4 آدمی پکڑے ہیں پاکستان میں، اور میرا خیال ہے 5 سال سے ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، وہ بھی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی. اس کے علاوہ محسود کے حوالے سے بھی بات ہے کہ وہ بھی اس کے ملک ہے. تو 5 سال کے پیریڈ میں بے نظیر کی اپنی پارٹی جب حکمران تھی، اگر وہ نہیں تو آپ کس سے شکوہ کرتی ہیں، کس سے سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ کون لوگ ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے؟ میں اگر اجازت دیں جی میں جی دیکھیے جی بالکل گلا اپنی ہی پارٹی سے ہے اور اپنی ہی پارٹی کی حکومت سے ہے. یہ ہم نے کبھی گلا کسی اور سے یقیناً کیوں شکوا کریں، لیکن چونکہ محترم میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جب سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب نے بڑے ہی محترمہ کا نام اچھے پیرائے میں اور ایک بڑے ہی عزت سے انہوں نے لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہماری توقعات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ جو گلا ہے وہ اپنی حکومت سے ہے کہ جنہوں نے 31 مارچ 2008 کو حکومت بنتی ہے اور 1 جولائی 2009 تک اس حکومت نے ایک اینٹ نہیں ہلائی. محترمہ کے قتل کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں ایک کاغذ نہیں ہلایا. یونائٹڈ نیشنز کی طرف جو نا کیس بھیجا گیا، یونائٹڈ نیشنز کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنی. پہلے اس کو جو ہے نا کہا گیا کہ جی ہم اس کو جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے مکمل وہ اس کو دیں گے، اس کے بعد وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد ان کی جو رپورٹ آئی، پہلے اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا، بعد میں اس رپورٹ کو جاتے ہوئے زرداری صاحب ریجیکٹ کر گئے ہیں. جناب علی وہ رپورٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اینلز میں پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اسی چیز کو اٹھا کے آگے بڑھایا جاتا تو بہت سی جو سوالات آج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں وہ شاید ختم ہو جاتے. ہاں ایک ٹرائل ضرور ہو رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت میں ختم کرنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی اپیل کی گنجائش تھی وہ بھی اسی وقت ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ جو ڈیلے ہوا ہے اور یہ جو
جس طرح میں نے کہا کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا انویسٹیگیشن کا، اس پہ بہت سے سوالات ہیں، اور وہ سوالات کا آج تک یقیناً عوام کو جواب نہیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے، ان کے جو مرڈر کے حوالے سے اب تک جو شش و پنج میں قوم مبتلا ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. یہ سوالات برقرار رہیں گے، اور یقیناً کسی نہ کسی کو ان سوالات کا آخر میں جواب ضرور دینا پڑے گا. جی ابھی آپ محترمہ آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جماعت میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے.